محمد یونس کا سفر دیہاتی عورتوں کو چند روپے قرض دینے سے شروع ہو کر نوبل انعام اور اب ریاستی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ چکا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک ویژنری ہیں، لیکن ناقدین کے نزدیک وہ غربت کے تاجر، مغرب کے منظور نظر اور اب ایک فوج کے سہارے غیر منتخب وزیر اعظم یا فوج کے اعلی کار ہیں۔ محمد یونس نے انتخابات کو 2025 کے آخر یا 2026 تک مؤخر کر دیا ہے۔ محمد یونس کا یہ رویہ جمہوریت کے التوا کا سبب بن گیا ہے، جسے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک ننگی مثال کہا جا سکتا ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر جنہیں غریبوں کے بینکر کی حیثیت سے عالمی شہرت ملی اور اب وہ اس ملک کے عملاً وزیر اعظم ہیں۔ محمد یونس کی زندگی کی یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ جب اگست 2024 میں محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کا حلف اٹھایا تو نوبل امن یافتہ اس شخصیت کو بیرونی دنیا میں ایک ایسے نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا گیا جو ملک کی انتشار اور شیخ حسینہ باجید کی طویل حکمران کے زوال کے بعد آگے بڑھ کر قیادت سنبھال رہا ہے۔ اس وقت کسی نے ان کی آئینی حیثیت پر حلف نہ اٹھانے پر بات نہیں کی، اور اگر شاید انہوں نے اٹھایا بھی ہو آئین پر حلف تو اس وقت کی افراتفری اور انارکی میں یہ بحث دب گئی یا دبا دی گئی۔ بہرحال چند ہی ہفتوں میں جب سڑکوں پر تشدد اور بد امنی عروج پر تھی، غریبوں کا بینکر کہلانے والا شخص اچانک ملک کا عملاً وزیر اعظم بن بیٹھا، کسی آئینی حیثیت کے بغیر، کسی آئینی فریم ورک کے بغیر۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک ایسی شخصیت کی منطقی منزل تھی جس نے اپنی ساری زندگی غربت سے لڑنے کے نام پر گزاری، لیکن دوسروں کے لیے یہ ایک بڑی ستم ظریفی تھی کہ ایک ایسا آدمی جس پر غریبوں کا استحصال کرنے، این جی اوز کے جال میں پھنسے رہنے اور اپنے ہی بینک سے بے ضابطگیوں کی بنا پر برطرف کیے جانے کے الزامات تھے، اب فوج کے سہارے ایک غیر منتخب حکومت کی باغ دوڑ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نام نہاد کیئر ٹیکر کیونکہ آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کی باغ دوڑ سنبھالے بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کہ گرامین بینک کے یونس پر مزید بات کی جائے، کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ میرے چینل ثقلین امام آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اس بات چیت کو سننے کے بعد کامنٹس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر یہ تجزیہ پسند آئے تو دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ واپس لوٹتے ہیں موضوع کی طرف۔ محمد یونس کی زندگی کا آغاز 1940 میں چٹاگانگ میں ہوا۔ وہ ایک تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے اور ڈھاکہ یونیورسٹی سے اکنامکس کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں فل برائٹ اسکالرشپ پر امریکہ کے قابل آدمی تھے، جہاں وینڈر بیلٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور کچھ عرصہ ٹینیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے۔ بنگلہ دیش کی 1972 میں آزادی کے بعد، یعنی جب یہ بنگلہ دیش بن گیا اس پاکستان کے زوال یا سقوط کے بعد، ڈھاکہ سقوط کے بعد، تو وہاں وطن واپس آ کر انہوں نے چٹاگانگ یونیورسٹی میں اکنامک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بن گئے۔ 1974 کے قحط نے انہیں ایک تجربے کی طرف مائل کیا، چند دیہاتی عورتوں کو چند رقم کے قرض دینا شروع کیے۔ یہی تجربہ بڑھتے بڑھتے 1983 میں گرامین بینک کی شکل اختیار کر گیا۔ 90 کی دہائی تک اس کے لاکھوں قرضدار تھے، جن میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ عالمی بینک، یو ایس ایڈ اور یورپی ڈونرز نے اسے نچلی سطح کے سرمایہ داری ماڈل کے طور پر سراہا، اسے غربت ہٹانے کا کامیاب ماڈل قرار دیا۔ 2006 میں جب نوبل کمیٹی نے محمد یونس اور گرامین بینک کو امن انعام دیا، یعنی نوبل پرائز دیا، تو وہ مغرب کی نظر میں ایک ایسا ہیرو بن گئے جس نے غریبوں کو مائکرو قرضوں یعنی چھوٹے چھوٹے قرضوں کے ذریعے مالیاتی طور پر بااختیار بنایا، یعنی خود مختاری کا ہتھیار دیا کہ وہ آزادی سے اپنا کاروبار کر سکے۔ اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر محمد یونس آپ خود لکھتے ہیں یا ان کے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ وہ خود کو ایک سوشل انٹرپرینیور اور انسان دوست شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کبھی سیاست اور اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگے، لیکن جب ملک میں بحران تھا یا بحران آیا تو انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے قدم آگے بڑھایا، یعنی وہ سیاست کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب بحران بڑھا تو وہ آگے بڑھے۔ محمد یونس صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالنے پر لگا دی، اور اب ایک مشکل وقت میں وہ انتخابی شفافیت اور اصلاحات کے نام پر ایک ناگزیر ذمہ داری مجبوراً نبھا رہے ہیں، یعنی انہیں شوق نہیں ہے چیف ایڈوائزر بننے کا۔ ان کے حامیوں کے مطابق
یونس سیاست سے بالاتر ایک ایسے مدبر رہنما ہے، یعنی ایک ایسے فلاسفر کنگ ہے جن کی دیانت اور عالمی حیثیت بنگلہ دیش کو تنہائی سے بچاتی ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے 2024 میں انہیں ایسی شخصیت قرار دی ہے جو سول سوسائٹی اور عالمی برادری دونوں میں احترام رکھتی ہے، جبکہ گارڈین نے لکھا کہ ان کا اخلاقی مقام عبوری حکومت کو ایسی قانونی حیثیت دیتا ہے جو کسی سیاسی جماعت سے ممکن نہیں تھی۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے بارے میں مزید بات جاری ہے، لیکن کیا آپ میرے چینل ثقلین امام آفیشیل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے؟ اب محمد یونس کی اچھی باتیں سننے کے بعد ہم ان پر تنقید کا بھی ذکر کرتے ہیں جس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ بنگلہ دیش کی اصل تصویر اتنی سادہ نہیں ہے۔ گرامین بینک کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق سن 2000 کی دہائی کے وسط تک اس کے 80 لاکھ سے زیادہ قرض دار تھے، یعنی انہوں نے قرضے لیے ہوئے تو وہ واپس کر رہے تھے، جن میں 97% عورتیں تھیں۔ محمد یونس فخر سے کہتے ہیں کہ غریب ہمیشہ قرض واپس کرتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ نیو یارک ٹائمز نے 2011 میں اپنی رپورٹ میں شائع کیا کہ گرامین کی واپسی کی شرح، یعنی قرضے جو ادا لوگوں کو دیتے اس کی واپسی کی شرح جو ہے 95% سے بھی اوپر ہے، جو کہ کمرشل بینکوں سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن قرضوں کی یہ واپسی قرض لینے والوں کے لیے کوئی آسان نہیں تھی۔ دیہاتی عورتیں اصل رقم کے ساتھ ساتھ سالانہ 20% سے 30% تک کا سود بھی ادا کرتی تھیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دسمبر 2000 میں لکھا تھا کہ یہ شرح سود اگرچہ مقامی ساہوکاروں کے سود سے کم تھی، لیکن امیروں کے لیے کمرشل بینکوں کے سود سے کہیں زیادہ تھی۔ این جی اوز اور مغربی ڈونر کے اس ماڈل کو بہت جلد سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو بظاہر اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا۔ بنگلہ دیش کے معروف ماہر معاشیات اور بائیں بازو کے دانشور پروفیسر انو محمد گرامین بینک کے محمد یونس اور این جی اوز دونوں پر کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اپنی کتاب این جی اوز ان بنگلہ دیش ڈیولپمنٹ اور ڈیپینڈنس جو 2002 میں شائع ہوئی، اس میں پروفیسر انو محمد لکھتے ہیں کہ این جی اوز غربت کے خاتمے کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ غربت کو قابل برداشت بنانے اور سیاسی مزاحمت کو دبانے کے لیے ایک شاک آبزرور کا کام کرتی ہیں۔ یہ دراصل عالمی سرمایہ داری نظام کے معاون ادارے ہیں جو غریبوں کو منظم ہونے اور حقیقی تبدیلی کی جدوجہد کرنے سے روکتے ہیں، یہ پروفیسر انو محمد نے کہا۔ لامیا کریم بنگلہ دیشی نژاد امریکن اینتھروپولوجسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف اوریگن میں پروفیسر ہیں، جو این جی اوز، مائکرو فائنانس اور بنگلہ دیش کی دیہی عورتوں پر اپنی تنقیدی تحقیق کے لیے مشہور ہیں۔ لامیا کریم نے اپنی کتاب مائکرو فائنانس اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس اس میں لکھا ہے کہ یونس نے غربت کو اپنے بینک کے لیے اب آمدنی میں بدل دیا اور عورتوں کے سماجی تعلقات اور جسم کو بینک کے لیے کولیٹرل بنا لیا۔ ان کے مطابق ہفتہ وار میٹنگز جو کہ مقروض عورتوں کی آپس میں ہوتی تھی، ان میں گروہی دباؤ اور عوامی شرمندگی نے قرض دار عورتوں کو مکمل طور پر نظام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کامیابی کا یہ ورڈکٹ محمد یونس کے اس دعوے کے برعکس ہے کہ وہ غریب عورتوں کو بااختیار بنا رہے تھے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے 2006 میں ہی محمد یونس کو نوبل انعام ملنے کے بعد لکھا کہ گرامین بینک ترقی کا ماڈل بھی ہے اور ایک بڑا وسیع اور پھیلا ہوا بزنس امپائر بھی۔ محمد یونس کے ساتھ بنگلہ دیش کی حکومتوں کا رویہ بدلتا رہا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ ان کے گرامین بینک کی ترقی بنگلہ دیش میں فوجی ادوار سے جڑی ہوئی ہے، جو شاید اتفاق بھی کہا جا سکتا ہے۔ خالدہ ضیاء کی بی این پی نے انہیں قومی اثاثہ کہا۔ شیخ حسینہ نے ابتدا میں بھی ان کی تعریف کی، 2006 میں نوبل انعام جیتنے کے بعد اس کو سراہا، لیکن 2007 میں جب یونس نے فوجی سرپرستی میں اپنی سیاسی جماعت بنانے کا اشارہ دیا تو تعلقات خراب ہو گئے۔ 2011 میں حسینہ کی حکومت نے انہیں ریٹائرمنٹ کی عمر سے تجاوز کرنے کے الزام میں عدالت کے ذریعے گرامین بینک سے بے دخل یا نکلوایا۔ بعد ازاں حسینہ واجد نے انہیں غریبوں کا خون چوسنے والا کہا، غریبوں کا بینکر نہیں بلکہ غریبوں کا خون چوسنے والے کا الزام لگایا۔ آج جب یونس خود ایک غیر آئینی حکومت کے سربراہ ہیں تو حالات الٹ چکے ہوئے ہیں۔ شیخ حسینہ اقتدار سے باہر ہیں بلکہ جلا وطنی پر بھی مجبور ہوئی ہیں۔ ان کے سیاسی نیٹ ورک کو توڑا جا رہا ہے اور ان کے حامیوں کو کرپشن کے مقدمات فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔
محمد یونس عوامی لیگ کے ترقیاتی دعووں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بدعنوانی اور جھوٹے اعداد و شمار پر مبنی تھے۔ محمد یونس کے مخالفین ان کی حسینہ واجد پر تنقید کو ذاتی انتقام سے تعبیر کرتے ہیں۔ محمد یونس کی عبوری حکومت نے ایک بڑے سوال کو جنم دیا ہے۔ کیا این جی اوز مغربی سامراج اور ملٹری انجینئرنگ کے اوزار ہیں؟ کئی برسوں سے بنگلہ دیش کی بائیں بازو کی جماعتیں کہتی آئی ہیں کہ این جی اوز دراصل ڈونر کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ یونس کا غیر منتخب طور پر اقتدار سنبھالنا اس خدشے کو درست ثابت کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مثال پاکستان کی بھی ہے۔ پاکستان میں اس کی مثال عبدالستار ایدھی ہے۔ جب فوجی اداروں نے انہیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل ہونے کی قائل کرنے کی کوشش کی تو ایدھی صاحب نے انکار کر دیا اور کہا کہ انسانی فلاح کے کاموں کو کبھی سیاست کا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ محمد یونس کے برعکس عبدالستار ایدھی نے ریاستی طاقت یا المعروف اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں آنے سے انکار کر دیا، ان سے کولیبوریٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ یونس کے مغربی نیٹ ورکس کے ساتھ تعلقات بھی زیر بحث رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہوئی ہے۔ ان کی یعنی محمد یونس صاحب کی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ایلیکس سوروس سے ملاقات کو ملکی ناقدین نے مغربی اثر و رسوخ کا ثبوت کہا ہے۔ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن جارج سوروس کی قائم کردہ ایک بین الاقوامی سرکاری تنظیم ہے جو بظاہر جمہوریت، انسانی حقوق اور آزاد میڈیا کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، مگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مغربی استعماری مفادات کو آگے بڑھانے اور کمزور ریاستوں میں سیاسی اور سماجی انجینئرنگ کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ محمد یونس کے ناقدین کہتے ہیں کہ ان کے امریکی یونیورسٹیوں، یورپی فاؤنڈیشنز اور ڈونر اداروں سے پرانے روابط ہیں، لیکن محمد یونس کے حامی کہتے ہیں کہ یہ عالمی اعتماد کی علامت ہے۔ مخالفین کہتے ہیں یہ غیر ملکی ایجنڈے کی خدمت ہے۔ بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں، مگر محمد یونس نے انتخابات کو 2025 کے آخر یا 2026 تک مؤخر کر دیا ہے۔ ان کے بقول ملک تیار نہیں ہے نئے انتخابات کے لیے۔ ووٹر لسٹ صاف کرنی ہے، ادارے مضبوط کرنے ہیں اور تشدد روکنا ہے۔ یہ وہی نعرہ ہے جو کبھی پاکستان میں لگا تھا، پہلے احتساب پھر انتخابات، جس کی بدولت جنرل ضیاء الحق نے 90 دنوں میں الیکشنز کو کئی برسوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ناقدین کے نزدیک محمد یونس کا یہ رویہ جمہوریت کے التوا کا سبب بن گیا ہے اور ایک غیر منتخب حکومت کی لامحدود توسیع بھی ہو رہی ہے، جسے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک ننگی مثال کہا جا سکتا ہے۔ محمد یونس کا سفر دیہاتی عورتوں کو چند روپے قرض دینے سے شروع ہو کر نوبل انعام اور اب ریاستی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ چکا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک ویژنری ہیں، لیکن ناقدین کے نزدیک وہ غربت کے تاجر، مغرب کے منظور نظر اور اب ایک فوج کے سہارے غیر منتخب وزیر اعظم یا فوج کے اعلی کار ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ واقعی بنگلہ دیش کے صاف، شفاف اور قابل بھروسہ انتخاب دے پائیں گے یا نہیں۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جا سکتا ہے جس نے نازک وقت میں ملک کو بچایا، بشرطے کہ وہ عوامی لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں بغیر کسی رکاوٹ کے شریک ہونے کا موقع دیں۔ لیکن اگر وہ ناکام ہوئے تو انہیں اس بات کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ این جی او سامراجی ٹول یا آلائے کار بن سکتی ہیں۔ ہیومینیٹیرینزم یعنی انسان دوستی کو ہتھیار بنایا جا سکتا ہے، اور غریبوں کا بینکر خود بھی ایک غیر منتخب حکمران میں بدل سکتا ہے، اور پھر ان کا دور بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک ویسٹڈ اپرچونٹی یعنی ایک ضائع شدہ موقع کہلائے گا۔ دوستو، یہ تجزیہ کیسا لگا؟ اس پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر یہ پسند آیا تو میرے چینل ثقلین امام آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ایسی اور بھی ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔